دیکھیں، راحیل شریف کے زمانے میں بھی ہم نے یہی سنا تھا اور ہمیں پتہ تھا کہ وہ ایک بدلے ہوئے نواز شریف ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ نواز شریف کہتے تھے میں نے بڑی سپیس دی لیکن نہیں چل سکا، اور جنرل باجوہ کو تو وہ خود لے کے آئے تھے اور بڑے شوق سے لے کے آئے تھے، اور جنرل باجوہ بھی بڑے خوش تھے، آپ کو یاد ہوگا جی جب وہ آرمی چیف بنے تھے، لیکن وہ بھی نہیں چل سکا۔ تو اس لیے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی نیا طریقہ ہی اپنانا ہوگا، کیونکہ ماضی کے تو سارے طریقے فیل ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے تو کم از کم معاشی حوالے سے مکمل سپیس جو تھی وہ وزیر اعظم کے پاس تھی، اور صرف دفاعی حوالے سے کچھ پرابلم ہوتے تھے۔ یہ جو سارے پرابلم ہوئے پچھلے آرمی جرنیلوں کے ساتھ وہ دفاعی فیصلوں پہ ہوئے، اب تو معاشی حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دخل ہے۔ تو کیا نواز شریف اس فضا میں کتنا انڈیپینڈنٹ کام کر سکیں گے کہ یہ نہیں کر سکیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو پریشان کرتے ہیں۔ مگر اس حوالے سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے لیے آپ کے خیال میں تیار نہیں ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ان کا بڑا اچھا ان کے ساتھ رابطہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑا اچھا کو ایگزسٹ کیا ہے، ان کی واپسی کا سفر انہوں نے آسان بنایا ہے، ان کے لیے تمام راہیں گل و گلزار کر دی ہیں، تو بہتر ہے کہ ایک اچھا سفر اور ایک سہل معاملہ جو شہباز شریف صاحب کا چل رہا ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، بابائے نون لیگ ہو جائیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہو جائیں۔ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل فارمولہ تو یہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں 1 2 سال 1.5 سال پرائم منسٹر رہنا چاہتے ہیں ونڈیکیٹ ہو کے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں اگلے یا شہباز شریف کو یا مریم کو، زیادہ شہباز شریف صاحب کا چانس ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر کر دوں اور خود جو ہے وہ سیاست سے الگ ہو جاؤں، یا اوپر بطور صدر چلا جاؤں، یا جو ہے صرف پیٹرن بن جاؤں۔ میرا خیال ہے کہ فارمولہ ان کے ذہن میں یہی ہے، لیکن ایک دفعہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ونڈیکیشن حاصل کروں، میں وزیر اعظم بنوں، فل فلیج وزیر اعظم بنوں، اور یہ بتاؤں کہ جو میرے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہی چاہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ لیکن پہلے وہ جتنی دیر وہ رہیں گے اس وقت بھی یہ اختیارات کا جو تناؤ ہے یا کشیدگی ہے، یہ تو بہرحال انہیں اس سے گزرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ اگر بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب اکٹھے رہے ہیں تو بنتی نہیں ہے تنقید، لیکن میرا خیال ہے جو وہ فائدہ لینا چاہتے ہیں، ایک تو سندھ میں فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ متحدہ کے ساتھ جو نون لیگ کا اتحاد ہوا ہے، تو پیپلز پارٹی کے پاس اپنی ڈیولپمنٹ یا نوکریوں کے علاوہ اگر کوئی سیاسی بیانیہ ہے تو وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے متحدہ کے خلاف اور جو ہے پنجاب کی پارٹیوں کے خلاف۔ تو ایک تو ظاہر ہے وہ اس پہ بینک کریں گے، اور دوسرا وہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو اب سپیس اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی الیکشن کے بعد ان کو جو بھی سیٹ اپ بنے اس میں حصہ ملے۔ تو یہ ان کے 2 ٹارگٹس ہیں، اور میرا خیال ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہوئے ہیں؟ نہیں، کامیاب ہو جائیں گے وہ، اس لیے دیکھیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نون لیگ کو بھی اگر گورنمنٹ بنانے کے لیے کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا تو پی ٹی آئی سے تو اتحاد ممکن نہیں ہے، اور کسی سیاسی جماعت کی اتنی زیادہ سیٹیں آنے کا امکان نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی 40 سے 50 کے قریب سیٹیں تو آئیں گی، تو جب یہ آئیں گی تو ظاہر ہے یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس سے بننے کا امکان ہے۔ تو راجہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی حکمت عملی کے معمار تو آصف زرداری صاحب ہیں، تو یہ جو حکمت عملی اس وقت رول آؤٹ ہوئی بھی ہے جس میں خود آصف زرداری صاحب بہرحال خاموش ہیں، اور وہی اس حکمت عملی کے معمار ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل وہی گیم کھیل رہے ہیں جو گڈ کاپ بیڈ کاپ والی نواز شریف اور شہباز شریف کھیلتے تھے۔ سارے ڈائلاگ جو ہیں وہ آصف زرداری صاحب کرتے ہیں، اور ایگریشن کے لیے اور پالیٹکس کے لیے اور ووٹ بینک کے لیے بلاول جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں، اور جو پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اس کے لیے زرداری صاحب ڈیل کرتے ہیں۔ لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے، زیادہ سے زیادہ سپیس لینا، اور دونوں اکٹھے ہیں، دونوں کے اگرچہ تضاد نظر آتا ہے لیکن ہے نہیں۔ اچھا، بظاہر الیکشن 2024 میں سہیل بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کے لیے اندرون سندھ یا کچھ شہری سندھ کے حلقوں کے بعد سپیس کہاں پر ہے جہاں پر کہ وہ کچھ سگنیفیکنٹ
ابھی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے اس کے مطابق کوئی کامیابی حاصل کر سکیں یا پیش قدمی کر سکیں؟ دیکھیں، پنجاب کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. نارتھ پنجاب ہے. نارتھ پنجاب میں 1 سیٹ پیپلز پارٹی نے جیتی تھی، راجہ پرویز اشرف والی، سارے نارتھ پنجاب میں. تو میرا خیال ہے اسی پہ ان کا زور ہوگا. اس کے بعد سینٹرل پنجاب ہے. اگر منظور وٹو ساتھ آ جاتے ہیں تو شاید اس سیٹ پہ کچھ کنٹیسٹ ہو، وگرنہ سینٹرل پنجاب میں تو کوئی خاص اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں ہے، ان کی گنجائش ہے. یوسف رضا گیلانی 2 سیٹوں پہ وہ اور ان کا بیٹا لڑے گا. پھر جو ہے مخدوم احمد محمود ہیں، اور مظفر گڑھ کی 2-3 سیٹیں ہیں. یہ سارا جو پیپلز پارٹی جہاں جیت سکتی ہے یہ 5-6 سیٹیں ہیں. 7 سیٹیں زیادہ سے زیادہ لگا لیں. اس سے زیادہ پنجاب میں گنجائش نظر نہیں آتی. اور بلوچستان میں جو بریک تھرو کی توقع کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئی. باپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، وہ نون کے ساتھ شامل ہو گئی. کے پی کے میں بھی کوئی ان کے لیے سپیس مجھے نظر نہیں آتی. تو یہ پیپلز پارٹی، پہلے یہ خیال تھا کہ شہری سندھ کے اندر شاید جو ہے ایم کیو ایم کی جگہ پہ وہ 8-10 سیٹیں لے جائیں گے. لیکن جب سے نون اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہوا ہے اور تحریک انصاف بھی وہاں موجود ہے، تو ایسے میں پیپلز پارٹی کا اتنی زیادہ سیٹیں لے جانا مجھے تو ممکن نظر نہیں آ رہا. اگر 3-4 سیٹیں بھی شہری سندھ سے لے جاتے ہیں تو یہ بڑی بات ہوگی. اچھا، آپ یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو اس وقت حکمت عملی ہے، بہرحال اس کا مرکز اور جو ہے وہ جو اس کی منزل ہے وہ یہی ہے کہ جب الیکشنز کے بعد حکومت ترتیب دی جائے، ظاہر ہے کہ نون لیگ ایک مخلوط حکومت بنانا چاہے گی، اس میں وہ شامل ہوں. تو وہ جو ہمیں حیت نظر آ رہی ہے بعد از الیکشن حکومت کی، وہ تو ایک بڑی بھرپور، چاہے وہ مخلوط حکومت ہو، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بآسانی 2/3 اکثریت حاصل کرے گی، اور پھر کئی جو کلیدی اہداف ہیں آئینی نوعیت کے اور دوسرے نوعیت کے، وہ شاید پھر ایڈریس ہو، اور تو وہ پھر قوم کے لیے کوئی ایک نیا راستہ بنے گا. دیکھیں کامران خان صاحب، ابھی دیکھیں نہ کوئی پراپر سروے ہوا ہے، نہ ابھی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. پی ٹی آئی کا تو پتہ ہی نہیں کون الیکشن لڑے گا، نہیں لڑے گا، کتنا لڑ سکے گا، کتنا نہیں. لیکن 2 تھیوریاں چل رہی ہیں، میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. ایک تو تھیوری یہ ہے کہ اتنی پی ٹی آئی ڈی مورلائز ہوگی کہ نون کے لیے 1 وے جو ہے وہ الیکشن ہوگا، کیونکہ ان کے جو غیر معروف افراد ہیں ان کو ٹکٹ ملیں گے اور وہ ڈی مورلائز ہوں گے. الیکشن میں آئیں گے، نہیں آئیں گے، ووٹر باہر نکلے گا، نہیں نکلے گا. یہ بہت بڑے سوالات ہیں. لیکن ایک دوسری کوئی 5-10% تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ کہیں ری ایکٹیو ہو کے جو ہے وہ لوگ نہ نکلیں اور پہلے خاموش رہیں اور الیکشن والے دن جو ہے وہ نکل آئیں. لیکن ظاہر ہے اس میں وزن کم ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد کوئی باہر نہیں نکلا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کا ووٹر فیس بک پر، ٹویٹر پر تو بڑا ایکٹیو ہے، لیکن میدان میں آنے کو وہ تیار نہیں ہے. تو اس لیے اگر تھوڑی سی اور ایفرٹ زیادہ ہو گئی تو نون ہو سکتا ہے زیادہ سیٹیں جو ہے وہ لے جائے پنجاب سے بھی. اچھا، ابھی ایک اور سوال ہے، اور بڑا نامور سوال ہے، بڑا ہر زبان زد عام ہے. وہ یہ کہ نواز شریف صاحب کا مستقبل 4تھے وزیر اعظم کی حیثیت سے، اور اس دوران اس سفر میں جو مسائل ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے، آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ کتنا یہ آسان سفر ہوگا، کتنا مشکل ہوگا، اور کیا یہ منزل پہ پہنچ پائیں گے اور جھنڈا گاڑ پائیں گے 4تھی بار وزیر اعظم کا؟ نہیں، دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف کی اگر پازیٹیو سائیڈ دیکھی جائے تو یہ ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت سب سے تجربہ کار سیاستدان ہیں. 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے ڈیلیور بھی کیا ہے، موٹر ویز بنائی ہیں، اکانومی ٹھیک کیا ہے، ڈالر کو 100 پہ باندھ کے رکھا ہے، بجلی کے کارخانے لگائے ہیں. یہ ایک ان کی پازیٹیو سائیڈ ہے. دوسری جو ان کی لوپ سائیڈڈنیس یا نیگیٹو سائیڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکمل اختیار چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ جو موجودہ ڈسپنسیشن ہے، جس میں ایس آئی ایف سی بن چکی ہے، جس میں پہلے سے پلان بن چکے ہیں، کہ کیا ان کے اختیارات اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلے وزیر اعظم کے ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل پیش آئے گی کہ وہ کتنے با اختیار وزیر اعظم ہوں گے، کتنی کہ وہ پالیسیاں بنا سکیں گے، کتنی نہیں بنا سکیں گے.
اور دوسرا ان کو لیے یہ پہلا جو سوال ہوگا کہ یہ جو ان کے جس طرح سے وہ الیکشن میں جیت کے آئیں گے، ایک بڑی اپوزیشن جو ہے، کچھ خاموش اور کچھ ایکٹیو، وہ ان کے سامنے ہوگی، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہ دو ان کے لیے بڑے چیلنجز ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ کس طرح بنا کے رکھیں اور پھر اپنا اختیار بھی حاصل کریں، اور دوسرا جو اتنی بڑی اپوزیشن ہے جو خاص کر شہروں میں پنجاب کے جہاں کبھی نون ہوتی تھی وہاں پہ موجود ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا اور کس طرح سے اس کو وہ اپنی طرف موڑ سکتے ہیں۔ یہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ الیکشن میں کامیاب ہو چکے ہیں، وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو اس کے بعد کا پھر یہ سفر ہے کہ وہ کس طرح سے وہ گزاریں گے، اور پھر تو مگر جو تاریخ ہے، جو ان کی جو پورا ایک محیط ہے کئی دہائیوں پر، جس دوران 3 بار وہ اقتدار میں بھی آئے، پھر وزراء اعلیٰ بھی رہے، اس دوران کا جو ان کا تجربہ ہے، جو ہمارا تجربہ ہے، جو ہم سب کی معلومات ہے، اس میں کیا بقائے باہمی ان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں، اور وہ اس کے لیے اب وہ ایک بدلا ہوا نواز شریف، جو سبق سیکھا ہوا نواز شریف، یا جو ہمارا آپ کا تجربہ ہے، جو ہمارا آپ کا معلومات ہے، یادداشت ہے، وہ کس طرح سے اس پیمانے پہ پورے اتریں گے؟